अस्सलाम वालेकुम जी। एक नया डोल डाला गया है। मेरा नहीं ख्याल कि ये बेल मंडे चढ़ेगी, लेकिन ये डाइवर्शन प्लान भी हो सकता है। और वो डाइवर्शन प्लान ये हो सकता है कि एक कंसोर्शियम ने प्रपोज़ किया है कि बलूचिस्तान हुकूमत जो है वो हमारी मदद से जो वहाँ पे सोने और तांबे की जो कानें हैं वहाँ से निकालने का काम करे। अब दुनिया के अंदर ये एक स्पेशलाइज्ड काम समझा जाता है। पहले इसकी मोनोपोली थी चिली की इसके ऊपर, और चिली की ही कंपनी जो है एंडोफागास्टा जो थी, उसने कनाडा के बैरिक गोल्ड के साथ मिलके एक जॉइंट वेंचर कंपनी बनाई थी, टीरियन कॉपर कंपनी उसको कहते हैं, और उसने एक्सक्लूसिवली रिकोडिक जो था उसको लिया था। ये कंपनी जो है ये कहती है जी एक दो हैं जी जगह जिनको तंजील और रिकोडिक, इन दोनों को हम टेकअप करें। 90% इसके अंदर शेयर हो जी बलूचिस्तान गवर्नमेंट का, ठीक है, और 10% है वो इन कंपनियों का हो। कंपनियों का मैं तारुफ आपसे करवाता चलूँ। पहली कंपनी है जी आरफ हबीब इक्विटी लिमिटेड। आरफ हबीब साहब जो हैं वो, अगर किसी ने 2000 का किसी को याद हो स्कैम जो हुआ था स्टॉक मार्केट के अंदर, और फिर 2004 का, ठीक है 2008 के बारे में भी, हाँ, आरफ साहब जो हैं उनके ऊपर बहुत सारे शकूक व शुबहात जाते हैं। हैरत की बात यह है कि SECP की इस तरह की रिपोर्ट्स जो हैं जिनमें उनका नाम होता है, वो रिपोर्ट उनकी वेबसाइट से भी हटा दी जाती हैं, गायब भी कर दी जाती हैं। लेकिन बहरहाल बहुत बड़ा नाम है जी। कामरान खान के हर दूसरे प्रोग्राम में वो टीवी के ऊपर जलवा अफरोज़ होते हैं और कौम को समझा रहे होते हैं कि इन्वेस्टमेंट कैसे करनी चाहिए और मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट कैसे आ सकती है। आरफ हबीब इक्विटी लिमिटेड पहली कंपनी है, तारुफ आपको किसी करवाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी हमारी पेट्रोलियम लिमिटेड, बहुत बड़ी पेट्रोलियम की कंपनी है, बड़ी देर से एग्जिस्ट करती है, सरकार के भी शायद इसमें शेयर हों, ठीक है, लेकिन बहरहाल फिर उसके बाद जनाब अल्लाह आपका भला करे लिबर्टी मिल्स लिमिटेड। लिबर्टी मिल भी एक पुराना बिज़नेस फैमिली है और काफ़ी जद्दोजहद के बाद यहाँ तक पहुँचे और कई अप्स एंड डाउन आए। रिलायंस कमोडिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड, ये ग्रुप, ये फातिमा ग्रुप होता है जी, मुल्तान अला और चौधरी मुख्तार, सॉरी शेख मुख्तार अला, हाँ जी ठीक है, हाँ शेख मुख्तार ही नाम है ना उनका। ये फातिमा फर्टिलाइज़र वाला ग्रुप जो है ये वो वाला है जी, ठीक है जी। और काफ़ी सारे बिजनेस हैं इनका, मेरे ख्याल को घी का भी है या सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन का प्लांट, इस तरह के काफ़ी सारा है जी, बहुत बड़ा ग्रुप है जी। हैरतन के इस तौर पे सरकार ने इस हुकूमत के आने के बाद गैस की जितनी भी सब्सिडीज़ दी हैं, अगर 2 थे वो उसके अंदर तो एक ये था, अगर 3 थे तो एक ये था, अगर 5 फैक्ट्रियों को सब्सिडी मिली मुख्तलिफ वजूहात की बुनियाद पर तो एक ये ज़रूर होती है। अब ये पता नहीं क्या वजह है, कुछ लोगों का ये इल्ज़ाम रहा है सोशल मीडिया के ऊपर, मेरे पास इसकी कोई तस्दीक नहीं है और ना ही जो कंपनी के जो अवेलेबल डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी वेबसाइट के ऊपर या SECP के अंदर उसके अंदर कोई ऐसी बात है, लेकिन कुछ लोगों का ये इल्ज़ाम है, स्टॉक मार्केट में ये बात सरेआम कही जाती है कि इस ग्रुप के अंदर जनाब जहांगीर तरीन साहब के बड़े स्टेक्स हैं। मेरा ख्याल है कि बेपड़ की उड़ाने की आदत है, अदरवाइज़ कहीं कोई जिक्र आता तो सही ना, ठीक हो गया। YB पाकिस्तान लिमिटेड जी, ये एक कंपनी है जो कि लकी ग्रुप ने खड़ी की हुई है। मोहम्मद अली मोहम्मद तब्बा साहब को तो आप जानते होंगे, बहुत अपराइट, ऑप्टमिस्टिक, प्रॉमिजिंग, ठीक है, वो एंटरप्रेन्योर हैं पाकिस्तान के। और उन्होंने जनाब आप देखें लकी ग्रुप को कहाँ से कहाँ तक ले गए वो, और स्ट्रेटजिक इन्वेस्टमेंट्स बहुत ज़्यादा किए हैं। इराक़ के अंदर भी मेरे ख्याल उन्होंने सीमेंट का प्लांट लगाया है शायद। इसके अलावा ऐसे ही मेरे ख्याल नहीं लिए शेखुपुरा के पास जो है जब भी किए तो ये जी लकी ग्रुप जो है ये भी इसमें है। अब एक और कंपनी आखिर में है, उसका नाम है साउथ वेस्टर्न माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड। जब हमने SECP की वेबसाइट खोली और इसका डाटा जानने की कोशिश की तो वहाँ पे कोई इसके बारे में डाटा एग्जिस्ट नहीं करता। अच्छा, ये प्रिविलेज जो है ये शायद किसी कंपनी को दस्तयाब ना हो इस तरह का कि उसका डाटा SECP की वेबसाइट पर डिस्प्ले ना हो रहा हो। अजीब व गरीब किस्म की तशकीक जहन में उभरी तो फिर जहन में कुछ यादें ताज़ा होती गई और अहमद नूरानी साहब जो है वो पाई डांग अला हो, अहमद नूरानी साहब की रिपोर्ट आ गई सामने। अहमद नूरानी साहब की रिपोर्ट के अंदर जो सबसे बड़ा नुक्ता ये था कि जब उन्होंने जनाब बाजको ग्रुप की कुछ कंपनियों का
ڈیٹا لینے کے لیے ایس سی سی پی سے رابطہ کیا تو عید کے دن ایس سی سی پی کا دفتر کھلوا کے تو ان کمپنیوں کا ڈیٹا جو کہ ویب سائٹ پہ اویلیبل تھا انہوں نے مزید آگے سے ڈیٹیل لینے کی کوشش کی، تو وہ جو ڈیٹا اویلیبل تھا وہ عید کے دن دفتر کھلا کے وہ بھی ہٹا دیا گیا۔ تو پتہ نہیں کیوں میری چھٹی حص کہتی ہے کہ یہ بھی ان میں سے ایک کمپنی ہے جن کا ڈیٹا شاید اسی میں، اللہ مجھے بدگمانی سے بچائے، میں ویسے نہیں کہہ رہا، اس میں سے ہٹایا گیا ہو، اور یہی کمپنی کی موجودگی جو ہے نا وہ اس پوری ڈیل کو جو ہے وہ مشکوک بناتی ہے۔ دیکھیے یہ جو میں نے اس سے پہلے والے نام دیے ہیں، لکی گروپ ہو گیا، فاطمہ گروپ ہو گیا، اس کے بعد عارف حبیب ہو گئے، عارف حبیب صاحب نے تو ماشاءاللہ امریکہ کے اندر بھی فرٹیلائزر کا کارخانہ لگا لیا ہوا ہے۔ اس کے بعد ماڑی پٹرولیم کی بہت ہی پریگننٹ ود ڈالرز والی کمپنی ہے، یہ ہو گئے۔ یہ سارے جو کمپنیاں ہیں یہ اپنی جگہ پہ اتنا تپڑ ہے ان میں، یا اتنا وہ ہے کہ یہ ریکارڈنگ اٹھا سکتے ہیں، یہ اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ وہ جو تنجیل ہے یہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو ان کو اکٹھا کیوں کیا گیا؟ اکٹھا اس لیے کیا گیا کہ پھر میں آپ کو وہ ایک سٹیٹمنٹ یاد دلاؤں گا حضرت قبلہ شاہد خاقان عباسی صاحب کی، اور شاہد خاقان عباسی صاحب سے پوچھا گیا کہ آپ کے یہ جو ریکارڈنگ کا کیس ہوا تھا اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا جی میں پرائم منسٹر کے طور پہ انڈر اوتھ ہوں، اس طرح کی چیزیں میں ریویل نہیں کر سکتا۔ میں آپ کو اتنا ہی کہہ دیتا ہوں کہ یہ ایک اور براڈ شیٹ ہے۔ اب براڈ شیٹ کیا تھی؟ براڈ شیٹ جو تھی وہ ایک قومی خزانے کے اندر ایک سوراخ کیا گیا، اس سوراخ میں ایک پائپ لگا دیا گیا، اور وہ پانی جو ہے وہ کنٹینیوسلی جو ہے وہ پاکستان کے خزانے سے نکل کے بیرون ملک جا رہا ہے۔ کچھ ایسے لوگوں کو جن کا اپنا کردار مشکوک رہا ہے، میں کسی کا نام نہیں لے رہا، کچھ ایسے لوگوں کو جن کا کردار مشکوک رہا ہے، جن کی افیلیشنز مشکوک رہی ہیں، لیکن کنٹینیوسلی ان کو پیسے جا رہے ہیں۔ ابھی آپ نے ای سی سی کا اجلاس سنا ہوگا 2-3 دن پہلے جو ہوا ہے، اس میں 2.25 کروڑ روپے کی پھر اپروول دی گئی ہے جو کہ براڈ شیٹ کے کھاتے میں ہے، سمجھ گئے نا؟ تو یہ جو ہے نا جی، یہ جو ساؤتھ ویسٹرن مائننگ پرائیویٹ لمیٹڈ جو ہے، یہ یہاں پہ موجود اس کنسورشیم کے اندر اس پورے ایشو کو نہ صرف کہ مشکوک بنا دیتی ہے بلکہ ہمیں بہت کچھ سوچنے پہ بھی مجبور کر دیتی ہے۔ باقی یہ جو خبر جاری کی گئی ہے کراچی ڈیٹ لائن سے، کوئٹہ کی ڈیولپمنٹ ہے، کراچی ڈیٹ لائن سے جاری ہو رہی ہے، اس کے اندر بڑی باتیں کی گئی ہیں، وہی ٹریڈیشنل باتیں جو کی جاتی ہیں، یہ ہے وہ ہے، لیکن اس کے آخر اس میں جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے جو ہمیں نوٹ کرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ جو ٹی ڈی این کاپر کمپنی ہے وہ ہمیں ایک انٹرنیشنل سینٹر فار سیٹلمنٹ انویسٹمنٹ ڈسپیوٹس جو کہ ورلڈ بینک کا ہے، وہاں سے وہ 5 ارب 80 کروڑ ڈالر کا ایک ہمارے خلاف کیس جیت چکی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ ڈگری لے چکی ہے وہ، اور اس کے نتیجے کے اندر سننے میں یہ آ رہا ہے کہ پی آئی اے کی جو وہ کمپنی ہے نا جس کو کہتے ہیں ہولڈنگ کمپنی، جس کے پاس فرانس اور امریکہ کا روزویلٹ ہوٹل ہے، یہ 2 ہوٹلز اس کی ملکیت ہیں، ان دونوں ہوٹلز کو وہ مبینہ طور پہ اٹیچ کر چکی ہے۔ کچھ دنوں کے لیے جو ویکیپیڈیا جو ہے وہاں پہ جو روزویلٹ کا نام تھا اس کے نیچے اونرشپ بھی کسی اور کی شو ہو گئی تھی، پھر جناب دوبارہ اونڈ بائی گورنمنٹ آف پاکستان یا پی آئی اے ہو گیا۔ تو اس سے بھی بہت سارے لوگوں کے جو ہیں وہ بھویں کھڑی ہوئی کیا ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں۔ اور پھر مشکوک موومنٹ جو تھی وہ جناب زلفی بخاری صاحب کی، اس حوالے سے بھی یہ بھی بات مد نظر رہنی چاہیے۔ تو یہ بہت کچھ مشکوک ہو رہا ہے جی، یہ کوئی ٹرانسپیرنٹ نہیں ہو رہا۔ ان کمپنیوں کو کیا تموڑی لڑی تھی کہ انہوں نے جا کے ایک جوائنٹ وینچر بنا لیا، اور ان میں سے ہر کمپنی اس قابل ہے، اتنی ورتھ ہے اس کے پاس کہ اگر اس کو وہاں پہ کوئی چیز ملے تو وہ اس کو کر سکتی ہے۔ تو پھر یہ کمپنی کا ڈیٹا کیوں نہیں جی ایس سی سی پی کی ویب سائٹ پر شو ہو رہا، ساؤتھ ویسٹرن مائننگ کمپنی؟ میں بہت کچھ باتیں کہہ سکتا ہوں، بہت کچھ کہنے کی گنجائش بھی موجود ہے، لیکن نہیں کہوں گا۔ آپ لوگ سمجھتے ہیں یہ جو ہے اس کے اوپر آپ کو پہرا دینا ہے، یہ پاکستان کا ایسٹ جو ہے، اور یہ ایسٹ جو ہے وہ کوئی کوشش کر رہا ہے کہ کوئی براڈ شیٹ بنا کے تو کوڑیوں کے مول جو ہے وہ پاکستان کا ایسٹ لے لے،
اور جس طرح براڈ شیٹ کے نام کے اوپر لوٹ مار آج کی تاریخ تک جاری ہے، اور ہر مہینے یا ہر سماہی میں یا ہر 6 مہینے بعد ایک معقول رقم جو کہ کروڑوں میں ہوتی ہے وہ نکل کے باہر چلی جاتی ہے، تو اسی طرح یہ بھی ہوتی ہے۔ اور نارملی اس طرح کی جو واردات ہوتی ہے اس میں کوئی بھی خود نہیں کرتا وہ کام نا، وہ ادھر سے کاغذ کا ٹکڑا لیتے اور آگے جا کے کسی چائنیز کو، کسی اللہ آپ کا بھلا کرے غیر ملکی کمپنی کو، ملک کا نام لے دیا تو میرا سورس ریویل ہو جائے گا نا، بے نقاب ہو جائے گا، تو کسی بھی غیر ملکی کمپنی کو وہ چند کروڑ میں یا بیچ دیتے ہیں، تو پھر وہاں سے وہ منرلز جو ہوتے ہیں وہ مٹی کے بڑے بڑے ڈلوں کی صورت میں نکل کے کنٹینرز میں بیٹھ کے پاکستان سے باہر چلے جاتے ہیں، اور ان کو بڑی سیکیورٹی بھی، چل چھوڑیں یہ فکرہ آپ نے سنا ہی نہیں جی، میں نے بولا ہی نہیں، وہ ان کو بڑے محفوظ طریقے سے ہم کراچی تک چھوڑ کے آتے ہیں۔ تو یہ جو سارا سلسلہ ہو رہا ہے، کچھ مشکوک باتیں نظر آئی ہیں، تو میں نے کہا کہ آپ کی توجہ اس پہ دلائی جائے، ساڑھتے نہ رہنا، جاگتے رہنا، ہمارا کام آواز لگانا ہے، فقیر نہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔